علی ان نبدل امثالکم، یہاں پر عین ہے، عین کو پڑھتے وقت خاص خیال رکھنا ہے، عین کو عین کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے، عین کو حمزے کی آواز میں نہیں پڑھنا، عین زبر را، را، لام کھڑا زبر لا، علا، یہاں پر لام کے اوپر جو ہے وہ مد بھی ہے، تو اس کو 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا بھی کریں گے۔ اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے، عام طور پہ جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے وہ اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں، تو اس کی مقدار ایک ہی ہے 2 سے 2.5 الف، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ علی ان نبدل، یہاں پر حمزہ کے بعد پہلا نون ہے، اس کے اوپر نون کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، دوسرے نون کے اوپر شد ہے، جب اس کو ملائیں گے تو بیچ میں جو نون ساکن ہے اس کو گرا دیں گے، اس حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد اگر حروف جر ملون میں اس کو یہ حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، یہاں پہ ادغام جر ملون ہوگا اور 1 الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا۔ آگے دال کے نیچے زیر ہے، دال کے اوپر شد بھی ہے، تو اس کو جو حرف مشدد ہو یعنی جس حرف کے اوپر شد ہو وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو دال کو 2 دفعہ پڑھیں گے، کیسے؟ با دال زبر بد، دال زیر دی، بدی، یعنی 1 دفعہ پہلے حرف کے ساتھ ملا کے پھر 1 دفعہ اس کی حرکت جو اپنی ہوگی اس کو پڑھیں گے۔ ان نبدل، آگے امثالکم، یہاں پر حمزہ کا صحیح طریقے سے آپ نے ساؤنڈ نکالنا ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، نیچے پیش ہو، اوپر، اور ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے، حرکات کو پڑھتے ہوئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سختی سے پڑھنا ہے، جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، حمزہ زبر آ، ای، او ایسے پڑھنا ہے۔ اچھا جی، امثالکم، سا بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے کیونکہ الف ہے۔ امثالکم وننشئکم، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، آگے نون کے بعد جو ہے وہ نون ہے، یہاں پہ 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وننشی، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہو رہا ہے، یہاں پر حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، حمزہ زبر آ، کاف میں بشکم، وننشئکم فیما، فا کے آگے جو یا آ رہی ہے یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ پڑھا جاتا ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہے میم الف زبر ما، میم کے آگے الف ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، لا تعلمون، یہاں پر لام کے آگے الف ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، تا جو ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، تا، اگر یہ 2 نقطوں والا ہے یعنی زبان کی نوک بالکل اوپر والی جڑوں سے، جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کی جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگے گا اور زبان اوپر اٹھے گی تو یہ تو پڑھا جائے گا، جو حروف مستعلیٰ میں آتا ہے بغیر نقطوں والا پر پڑھا جائے گا، ہم نے وہاں نہیں لگانا، ہم نے زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے یعنی جو گوشت جہاں پہ ملا ہوتا ہے مسوڑوں کے ساتھ اس سے تھوڑا سا نیچے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تا بریک پڑھا جائے گا، اس کے لیے زبان اوپر اٹھانا بھی لازمی نہیں ہے۔ تا کے بعد عین ہے، اس کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، نارمل طریقے سے تا، تا، اور کلکلے سے بھی بچنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تعلمون پڑھنا ہے، ایسا نہیں، تعلمون، یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ پڑھا جاتا ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، جب نون پہ وقف کریں گے کیونکہ یہ سرکل آ رہا ہے یہاں وقف کر سکتے ہیں آپ، لازمی نہیں ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اگر آپ کے پاس اتنا سانس ہے آپ 2-3 آیتیں ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف کرنا چاہیں تو مد عارض وقفی ہوگی، 1 الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف کی مقدار بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں، کیسے؟ لا تعلمون، اب یہاں سے آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، پڑھنی ہے میرے ساتھ ساتھ، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، فی کے بعد جو ہے وہ ما ہے،
पेज को थोड़ा सा राइट साइड पे करने की बजाय वहीं से मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि पहले आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सिखाया था। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपका सबक यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, ये लास्ट लाइन थी। पीछे वाली जो मेन लाइन है, मेन जो आयतें हैं, वो हमने अभी स्टार्ट करनी है। ये वीडियो यहाँ से छोड़ के नहीं जानी, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ जो है पढ़ने का तरीका आता है। वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हो इसको वीडियो देखने को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरतुल वाक़िया का पार्ट नंबर 12 यानी पार्ट नंबर 12 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और अब यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे, तलफ़्फ़ुज़ के साथ भी सीखेंगे। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। अफ़रअय्तुम मा तुमनून, यहाँ पर रा को पढ़ते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि रा जो है ऊपर पढ़ा जाएगा। रा के ऊपर ज़बर हो, रा के ऊपर पेश हो तो रा पुर पढ़ा जाता है। बाकी आगे डिटेल भी है, लेकिन यहाँ जो है वो बता रहा हूँ आपको। रा के ऊपर ज़बर हो तो रा पुर पढ़ा जाता है। अफ़ा रा आई तुम। अब यहाँ पर हमज़ा के बाद या आ रहा है, या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होता है, या मद्दा नहीं होता है। इसको या को लंबा नहीं करेंगे, या लीन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तुम यहाँ पर पहली मीम के बाद दूसरी मीम आ रही है। यहाँ पे इदगाम मिसलाइन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गुन्ना भी होगा। पहली मीम को दूसरी मीम के साथ कनेक्ट करें। कैसे? ता को मीम के साथ बीच में जो मीम आ रहा है उसको इसमें ऐड कर देंगे। कैसे? तुम नून। अब यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ते हैं तुम नून नहीं पढ़ना, मीम में कलकला नहीं करना। तुम नून, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। यहाँ पे एक अलिफ की मिकदार भी लंबा कर सकते हैं। जब वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फी की सूरत में 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार भी इसको लंबा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं करना चाहते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, आगे है, यहाँ बात समझने वाली है। 2 हमजे इकट्ठे आ रहे हैं। पहला हमजा जो है वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में है, दूसरा हमजा जो है वो अलिफ की शक्ल में है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कायदे में पढ़ाया था कि हमजा ओरिजिनल शक्ल में भी आता है, अलिफ की शक्ल में भी आता है। तो यहाँ पे दोनों हमजे हैं और दोनों ही सख्ती के साथ पढ़े जाएंगे, झटके के साथ नहीं। हमजा जब साकिन हो तब ये सख्ती झटके के साथ पढ़ा जाता है, यहाँ पे साकिन नहीं है। अब इसमें ख़ास ख्याल रखना है कि ये ना हो कि एक हमजा पढ़ा जाए, दूसरा हम साकित करके पढ़ें या साकिन करके, ऐसा नहीं करना। दोनों को मुतहर्रिक पढ़ना है और वाज़े करके पढ़ना है। कैसे? तुम नून साकिन है, यहाँ पे नून साकिन का इख्फा होगा, एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। और आगे तख्लुकू, यहाँ पर खा हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा, और आगे क़ाफ जो है ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा। क़ाफ का मखरज आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ज़ुबान की जड़ ऊपर वाले तालु के नरम हिस्से से लगे तो 2 नुक्तों में क़ाफ पढ़ा जाता है। यहाँ पे एक अलिफ की मिकदार लंबा भी करेंगे, और नून के बाद जो हा है इसके ऊपर उल्टा पेश है, मद भी है, और यहाँ पे 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार भी आप इसको लंबा कर सकते हैं। कैसे? तख्लुक़ूनहू, अअंतुम तख्लुक़ूनहू, अम नहनुल। यहाँ पे नून के बाद हा है, बरीक हा, इसको पुर नहीं पढ़ना, बरीक हा क्लियर करके पढ़ना है। नहनुल, नून के बाद लाम है, लाम को भी कलकले से बजाना है, ठीक है। नहनुल खालिकून, खा हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। यहाँ पर लाम ज़ेर ली, लाम ज़ेर ले नहीं होता, लाम ज़ेर ली। क़ाफ वाव पिशकू, क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा, आगे वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। यहाँ पे वक्फ करना चाहेंगे तो 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार भी लंबा कर सकते हैं, मद्दे आरिज़ वक्फी की सूरत में। यानी जब यहाँ पे नून को साकिन करेंगे आर्जी तौर पर तो आरिज़ वक्फी होगी, ठीक है। आरिज़ वक्फी से मुराद यहाँ पे आर्जी तौर पर वक्फ किया जाएगा, तो तब यहाँ पे 2 से 2.5 अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। अच्छा जी, वो आपकी मर्जी है, करना चाहे ना करना चाहे। अब आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुक़ूनहू अम नहनुल खालिकून।
آگے ہے نحن قدرنا بینکم الموتا، نون کے بعد جو ہا ہے ہا بریک پڑھا جائے گا، آگے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگیں تو قاف پڑھا جاتا ہے، قاف۔ اب تالو کا نرم حصہ کون سا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ تالو کا نرم حصہ ہے جو بعض اوقات آپ شیشے میں کھڑے ہو کے کبھی کبھار منہ کھول کے دیکھتے ہیں، اوپر ایک کوا سا لٹکا ہوتا ہے، گوشت کا لوتلا، اس کو کوا بولا جاتا ہے عام طور پہ، تو اس کے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ تالو کا نرم حصہ ہے، اور اس سے اور اوپر جائیں گے منہ کی طرف تو وہ تالو کا جو ہے سخت حصہ ہے جو زبان کے بالکل اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تالو کے نرم حصے سے لگانا ہے تو زبان یہ قاف پڑھا جائے گا، قاف۔ ہم نے قاف کو یہاں پہ دال کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ قدرنا، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر تو را پر پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قدرنا، نون کے آگے الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، بعض اوقات الف چھوڑ دیتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کرنا۔ قدرنا بینکم، اب یہاں پر با کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، یعنی لین سے مراد اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ اچھا جی، مل موتا، لام ساکن ہے، اس میں قلقلہ نہیں کرنا، مل موتا نہیں پڑھنا، مل موتا، لام کے اوپر آواز جب جائے تو جم جائے۔ واؤ ساکن ہے، واؤ ساکن سے پہلے زبر تو واؤ لین ہوتا ہے، یہاں پہ اس کو ایک الف کی مقدار لمبا نہیں کریں گے بلکہ نارمل طریقے سے، کیسے، موتا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، تھوڑا سا اوپر کی طرف کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو۔ اچھا جی، وما نحنو، واؤ کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، وا میم الف زبر ما، وما نحنو، ہا بریک ہے، اس کو کلیئر کر کے پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، بمسبوقین، با کو پڑھتے وقت آپ نے اس کو بے نہیں پڑھنا، بازر بی، بمسبوقین، واؤ مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، وقف کریں گے تو نون ساکن ہوگا عارضی طور پر، تو مد عارض وقفی بھی ہوگی، 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ سننا بھی ہے۔ چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیتم ما تمنون، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ فری میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اس میں ضرور حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔